بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، ایک سوال۔ غوث اعظم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو غوث اعظم کہنا شرک ہے اور یہ شرکیہ نام ہے۔ کیا غوث اعظم کہنے والا مشرک نہیں؟ جواب: واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار بھی گمراہی ہے۔ غوث اعظم اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام نہیں، پھر شرک کیسا؟ اس مسئلے کے سمجھنے سے پہلے یاد رکھیے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا فریاد رس ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ حضرت انسان کو بنا کر اپنی صفات و کمالات کا مظہر بنایا، ان میں خصوصیت سے انبیاء اور اولیاء کو منتخب فرمایا۔ اس کا انکار سب سے پہلے ابلیس نے کیا، اور اس نے یہ بھی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اپنے چیلے انہی انسانوں میں تیار کرے گا، اور اس نے دعویٰ سچ کر دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات قیاس سے بتانا گمراہی ہے۔ اس کے اسماء صفاتی میں غوث اعظم کوئی نام نہیں، اگرچہ وہی سب کا فریاد رس ہے، اور انبیاء اولیاء اس کی عطا و دین سے اور اس کی صفات سے موصوف ہیں۔ شرعی احکام کا دار و مدار عرف پر ہے۔ صدیوں سے یہ لقب حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے مشہور ہے۔ یہی عرف ہے۔ شریعت کی کتابوں میں کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام نہیں دیکھا گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام استعمال کرنا بدعت بلکہ الحاد ہے۔ چند سالوں پہلے وہابیوں دیوبندیوں نے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس کا موضوع یہی تھا جو اوپر سوال میں مذکور ہے۔ فرقہ وہابی نجدی دیوبندی نے ایک نئی بدعت و شرارت کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت محبوبان خدا کی عداوت کے سبب محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ سے آپ کے اس مسلمہ متفقہ لقب و خطاب کو آپ سے چھیننے اور آپ کو مجبور و بے اختیار ثابت کرنے کی مہم شروع کی ہے، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ غوث اعظم آپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا غوث اعظم رحمۃ اللہ کے بجائے غوث اعظم جل جلالہ کہنا چاہیے، کیونکہ محبوب سبحانی کو غوث اعظم کہنا شرک کا موجب ہے۔ حالانکہ غوث اعظم بالاتفاق شاہ بغداد رحمۃ اللہ کا خطاب ہے، اور آج تک کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں غوث اعظم مذکور ہے، اور نہ ہی کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال آیا ہے۔ در حقیقت بدعت فروشوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال کر کے اور غوث اعظم جل جلالہ لے کر ایک نئی بدعت کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ از خود اللہ تعالیٰ کے نئے نئے نام گھڑنا شرعاً ناروا ہے۔ اس بدعت کا ارتکاب جس نے کیا اس کا تعارف حاضر ہے، لیکن اس جرم میں تمام وہابی دیوبندی شریک ہیں، کیونکہ یہ اس کی غلط کارروائی کے معید ہیں۔ جزاک اللہ۔